سب سے پہلے تو علامہ شامل ظہیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے یہ جو جلسہ ہوا ہے فیصل آباد کے اندر تمام مکاتب فکر کا انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف، اس کے اندر کہا ہے کہ جی انجینئر محمد علی مرزا پہ 295C لگنی چاہیے. بات کی سمجھ نہیں آئی. اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ جی وہ توہین صحابہ کرتا ہے، توہین اہل بیت کرتا ہے، لیکن اچانک سے اتنا بڑا آپ نے یو ٹرن لے لیا، بلکہ اس کے اندر ایڈیشن یہ کر دی کہ اب توہین صحابہ توہین اہل بیت کے ساتھ ساتھ آپ نے توہین رسالت کا بھی اس پہ الزام لگانا شروع کر دیا. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی عمار بھائی، بنیادی طور پہ جو 295C کے مطالبے کی تائید کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ میرے بھی حق 4 یار ہیں، میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، میرے بھی 313 ہیں، بلکہ بڑھتے بڑھتے یہ بھی آیا کہ میرا بھی ابو جہل ہے، میرا بھی عبداللہ ابن امیہ. تو جو بدبخت ملعون خبیث اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ملائے، اس کے اوپر 295C تو اس کے علاوہ بھی لگنی چاہیے، کل کے چھوکرا کے علاوہ بھی. اور یہ الفاظ بڑی سنگین نوعیت کے. ابھی بھی اگر ادارے اور انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر افراتفری اور لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں، تو اس خبیث کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اس کے خلاف پروب کرے، اس کو عدالت میں موقع دیا جائے، یہ اپنا موقف بیان کرے، عدالت کے جج دیکھیں گے یہ جملے اس نے کیوں کہے ہیں. اگر تو وہاں پہ یہ جسٹیفائی اپنے آپ کو کر لیتا تو جو قاضی فیصلہ کرے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بادی النظر میں بظاہر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد مرتبہ توہین کی ہے. کل کے چھوکرے کا جو لفظ ہے وہ کسی یہودی نے نہیں کہا. اس کے حوالے سے اس کو کلیریفیکیشن دینی پڑے گی عدالت. جی ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب. اب یہ بھی بتائیے گا کہ میں کلپ سن رہا تھا آپ کا، اس میں آپ نے کہا کہ جی وہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ اور بھانجی کی بیٹی کے ساتھ جو نکاح ہے جائز ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں آپ، اور اس کا مسئلہ کیا ہے حقیقت عام لوگوں کے جاننے کے لیے بتا دیجیے. جی عمار بھائی، جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اسلام کے آنے سے لے کر آج 15ویں صدی تک 1450 سالوں میں جو دعویٰ کسی ایک امت کے عالم، کسی ایک امت کے فقیہ نے نہیں کیا، یہ اس خبیث شیطان نے کر دیا کہ بھانجی اور بھتیجی کی بیٹی سے نکاح یا بیٹوں سے نکاح جائز ہوتا ہے. یہ کیسا شرارتی خبیث انسان ہے کہ جس موضوع کے اوپر، جس موقف کے اوپر امت کا اجماع ہے، اجماع امت ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقل اور فہم کا اور شیطانی وسوسے کا بس یہ جو معاملہ ہے. آپ خود اس نے اپنے، میں تو سمجھتا ہوں، نسب کا تعارف کرا دیا کہ اس طرح کے حرام رشتوں سے مرزا جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کی بیٹیاں جو ہیں، آپ دیکھیں سورۃ نساء کی جو آیت ہے، اس شیطان کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا کہ بنات الاخی اور بنات الاخت کا مطلب کیا ہے، اس کو یہی نہیں پتا. اور بنات سے مراد نیچے تک جتنی مرضی اولاد ہو وہ ساری ہوتی ہے. اگر صرف اس آیت کے محرمات کو دیکھا جائے تو پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وہاں پہ نہیں ہیں. لیکن عربی ادب کا جو اسلوب ہے یا قرآن کی جو تفسیر ہے، اس کو بھی سمجھنے سے قاصر. ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی زبان عربی کو نہیں جانتا، صحابہ کی زبان عربی کو نہیں جانتا. یہ دیکھیں کتنا بڑا جاہل اور گمراہ ہے کہ 15ویں صدی میں ایک ایسا فتویٰ دے دیا کہ جس کے اوپر کسی بھی مسلک کے عالم کا کوئی فتویٰ موجود نہیں. جی ناظرین، آپ نے علامہ شامل ظہیر صاحب کی پوری گفتگو ملاحظہ فرمائی. مزید یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک انجینئر مرزا کی گرفتاری نہیں ہوتی اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا. کیا بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. بعض ایسے رشتے ہیں جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں. مثلا آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے. تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے. یہ عموماً بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے سے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے. ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے. ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی. تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے. لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی
اس کا خامند وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسلی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ تو آپ کے والد نے اگر دوسری شادی کی تو وہ جو عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن اس ماں کی بھی جو پہلے خامند سے اولاد ہے نا، اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نسلی ڈیفرنٹ ہوگی.